نور نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا کہاں جاؤ گے؟ شافیہ اٹھا ہوا بولا ہے ایک چھوٹا سا کام، 1-2 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ نور گردن ہلاتا ہوئے بولی اب تم جلدی سے ناشتہ بنا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ نور اس بعد میں سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شافیہ زیان کے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا زیان کا انتظار کر رہا تھا۔ زیان بھاگتا ہوا آیا، اس کی گاڑی میں بیٹھ کر فون بولا سوری یار لیٹ ہو گیا۔ شافیہ بمیں اٹھاتے ہوئے بولا یہ تو تمہارا ہر دفعہ کا کام ہے۔ اس کے بعد کو نظر انداز کر کے زیان نے سیٹ کے اوپر گھٹنا رکھا اور شافیہ سے گلے ملا، بہت مبارک ہو بھائی، تاشفا بیگم نے پریس کانفرنس بلا لی۔ شافیہ نے اس کے بال بکھیرے، یہ سب تمہاری وجہ سے پاسبل ہوا ہے، اگر تم وہ سب نہ لاتے تو۔ زیان اس کی بات کاٹ کر بولا اچھا اب یہ شکریہ کلمات دہرانے کے بجائے تم مجھے کچھ کھلا دو تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ شافیہ ہنستا ہوا بولا کھلا دوں گا یار، ابھی جس کام کے لیے جانا ہے وہاں چلے۔ زیان نے شافیہ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا تو بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ شافیہ ایک کارڈ اس کے آگے کرتا ہوا بولا اس پروڈیوسر کے آفس۔ زیان ہوشی کی کیفیت میں چلایا ڈونٹ ٹیل می کہ تم تاشفا کی بنائی ہوئی رپورٹ بھیج رہے ورنہ میں ہوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ شافیہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تو پھر تم پاگل ہو جاؤ کیونکہ میں ایسا ہی کرنے والا ہوں۔ زیان دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے بولا یس یہ ہوئی نا شافیہ وارسی والی بات۔ شافیہ مسکرایا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک نیوز چینل کے پروڈیوسر کے آفس میں موجود تھے۔ شافیہ نے تصویروں کے پرنٹر نکلوا لیے تھے۔ پروڈیوسر سال نے فائل دیکھا، مسکراتے ہوئے شافیہ کی طرف دیکھا۔ شافیہ صاحب خبر تو بہت بڑی ہے، کہاں سے اٹھا لائے ہیں آپ یہ؟ شافیہ ہنستے ہوئے بولا آپ آم کھائیں گٹلیاں کیوں گن رہے ہیں؟ آپ بتائیے آپ یہ نیوز اپنے چینل پر چلانے کے لیے تیار ہیں یا میں کسی اور سے بات کر لوں؟ پروڈیوسر فوراً بولا ارے نہیں شافیہ صاحب آپ بس اس نیوز کے پیسے بتائیے۔ شافیہ کندھے اچکا کر بولا جو آپ کو مناسب لگے۔ اس پروڈیوسر نے اسی وقت ایک اچھی خاصی بڑی رقم کا چیک کاٹ کر شافیہ کے آگے کیا۔ کچھ دیر مزید بات چیت کرنے کے بعد شافیہ اور زیان باہر آ گئے۔ زیان خوشی سے چیختے ہوئے بولا اوہ یار اچھے خاصے پیسے مل گئے اس رپورٹ کے، اب تم یہ سارے پیسے میری شادی پر لٹانا۔ شافیہ نے زیان کے سر پر چپل لگائی، یہ پیسے تاشفا کے ہیں، اسی کے پاس جائیں گے، میں اس کی طرح گرا ہوا نہیں ہوں۔ زیان کچھ بولنے ہی والا تھا، اتنے میں شافیہ کا فون بجا۔ شافیہ نے فون دیکھا، زیان سے کہا تاشفا ہے اور کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے تاشفا کی آواز ہے تم نے جو کہا تھا شافیہ وہ میں نے کر لیا، اب تم میری بنائی ہوئی نیوز رپورٹ واپس کرو۔ شافیہ مسکراتے ہوئے بولا کون سی رپورٹ؟ تاشفا دانت پیستے ہیں بولے شافیہ مجھے مزید مذاق پسند نہیں، وہی رپورٹ جو تم نے چوری کروائی تھی۔ شافیہ آنکھیں بڑی کر کے بولا وہ اچھا وہ رپورٹ تو میں نے ابھی ایک پروڈیوسر کو بھیج دی۔ ویسے ماننا پڑے گا تاشفا بہت محنت کی تم نے اس پر۔ دوسری طرف سے تاشفا کے چہنے کی آواز آئی بکواس مت کرو شافیہ۔ شافیہ بھی سختی سے بولا میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، تم نے جو کیا اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ تاشفا شکر کرو میں نے تمہارا نام ڈی ایس پی کو نہیں دیا، ورنہ دنیا صرف یاد ہی کرتی رہ جاتی کہ تاشفا نام کی بھی کوئی لڑکی تھی۔ تاشفا چیختی ہوئی بولی تم وہ رپورٹ ایسے کیسے بھیج سکتے ہو؟ شافیہ تم نے کیا کہا تھا کہ اگر میں نیوز کانفرنس بلا کر یہ سب کہوں گی تو تم مجھے رپورٹ واپس کر دو گے؟ شافیہ بغیر کسی تاثر کے بولا ہاں تو میرا ارادہ بدل گیا تھا۔ تاشفا ضبط سے بولی مجھے چینل سے نکال دیا گیا ہے، وہ رپورٹ میرے پاس جاب حاصل کرنے کا آخری ذریعہ تھی۔ شافیہ بم اٹھاتے ہوئے بولا ہاں تو اب تم دیکھنا نا تاشفا، بھی تو تمہیں صرف جاب سے نکالا ہے، اب یہ نیوز جب دوسرے چینل پر چلے گی تو تمہیں بین بھی کیا جائے گا کہ تم نے ایک چینل کا پروڈیوسر بے ایمانی کر کے دوسرے چینل کو بھیج دیا۔ تاشفا کو سکتہ طاری ہوا، اب جب بھی کبھی میرے یہ مجھ سے جڑے رشتوں کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچنا تو اس سبق کو یاد رکھنا، کیونکہ تم نے ابھی شافیہ وارسی کو ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں۔ اگر جان بخش سکتا ہوں تو جان لے بھی سکتا ہوں، اس لیے مجھ سے جڑے لوگوں کے ساتھ تم کچھ غلط کرنے کی اب سوچنا بھی مت۔ شافیہ فون رکھنے لگا تھا لیکن پھر رکا، بولا اور ہاں تمہاری بنائی ہوئی رپورٹ کی قیمت بجوا رہا ہوں کیونکہ اب اس کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے تمہیں۔ شافیہ نے فون کاٹ دیا۔ زیان نے آنکھ مار کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ شافیہ نے غصہ زد کرنے کے لیے لمبا سانس کھینچا، چلو یار اب تمہارے مسئلے تو سلجھ گئے، اب اپنے بھائی کا بھی کچھ سوچو۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، شافیہ انجان بنتا ہوں بولا کیا سوچوں میں تمہارے بارے میں؟ زیان نے اسے گورا وہ بھائی واہ بیوی کیا آئی، بھائی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اب، شافیہ نے کہہ کر لگایا۔ زیان اس کا کندھا ہلاتا ہوا بولا کب جاؤ گے تم حویلی؟ شافیہ کی ہنسی سمٹی، زیان بھی سنجیدہ ہوا یار میں جانتا ہوں کہ تم وہاں نہیں جانا چاہتا، ماضی کی کچھ بری یادیں ہیں تمہاری وہاں پر، لیکن تم میرے لیے سب کرتے ہو نا، تو اتنا اور کر دو اپنے بھائی کے لیے پلیز۔ شافیہ نے ضبط سے سانس کھینچا، مشکل سے مسکراتے ہوئے زیان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا میں جاؤں گا حویلی۔ زیان فوراً ہوش ہوتا ہوا بولا کب؟ شافیہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا اب بھی چلا جاؤں۔
زیان تالی مارتے ہیں بولا ہاں ہاں چلو. شافعہ نے اسے کونی ماری تو وہ ہنسا کال جاؤں گا. زیان اس کے گال کھینتا ہوا بولا یہ ہوئی نہ بات. شافعہ اس کے ہاتھ سے اپنے گال چھڑاتا ہوا بولا پھر تم میرے پیچھے آفس میں سب کے ساتھ مل کے پارٹیاں مت کرتے پھرنا. زیان مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا ہاں ہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا بس تم نے رشتہ برقرار کے آنا ہے. شافعہ زیان کو بغور دیکھتے ہوئے بولا تمہیں بڑی جلدی نہیں ہے؟ زیان مسکراتے ہوئے بولا ہاں میں اس بات سے انکار بالکل نہیں کروں گا. شافعہ مسکراتے ہوئے بولا ارحام سے محبت تو نہیں ہوگی؟ زیان ہنسا دیکھو جا میری پہلی محبت کھانا اور دوسری تم. ابھی اس کے اوپر ہے کہ وہ تیسرے نمبر پر کس گنجائش بناتی ہے. اور یہ محبت کچھ نہیں ہوئی ہے مجھے کیونکہ یہ جو میری پہلی محبت ہے نا کھانا اس نے اپنی محبت کی ایک موٹی سی شیٹ میرے دل پر چڑھا رکھی ہے تو ارحام کو بڑی محنت کرنی پڑی کہ میرے دل تک پہنچنے کے لیے. شافعہ ہنستا ہوا بولا میں تو جا کے ارحام کو وارن کرنے والا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے سوچ لے کیونکہ تم سے شادی اسے بہت مہنگی پڑنے والی ہے. زیان منہ بناتے ہیں وہ بولا رشتہ جوڑنے بیچ رہا ہوں تو کچھ الٹا مت کر کے آنا اور اپنے چاچو سے بات کرنے کے بعد تم واپس نہیں آؤ گے. بات بن گئی تو مجھے فون کر دینا میں ماما بابا کو لے کر آ جاؤں گا. شافعہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا صرف بابا کو کیوں مولوی کو بھی ساتھ لیا نانا ساتھ ہی نکاح پڑھوا کر رخصی کرا دیں گے. زیان ہاتھ لہراتے ہوئے بولا ویسے آئیڈیا بالکل برا نہیں. دونوں کا کہہ کر بلند ہوا. شافعہ نے زیان کو اس کے گھر پر ڈراپ کیا گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی. سگنل پر ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے اس نے گاڑی روکی. ایک کم عمر لڑکا اس کی گاڑی کے پاس آ کر گاڑی کا شیشہ بچانے لگا. شافعہ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو وہ لڑکا پھول آگے کرتے ہوئے بولا صاحب یہ پھول لے لے تازے پھول ہے جس کو بھی دیں گے وہ خوش ہو جائے گی. شافعہ مسکرایا کیا گارنٹی ہے کہ وہ خوش ہو جائے گی؟ وہ لڑکا ہنستا ہے بولا صاحب یہ پھول ہے اس سے تو سب ہی خوش ہو جاتے ہیں جو زبان نہیں بول پاتی وہ یہ پھول بول دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا جنہیں بھی یہ پھول دیں گے وہ بھی خوش ہو جائیں گی. شافعہ ہنستا ہوا بولا اتنے چھوٹے ہو اتنی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ لڑکا ایک زخمی مسکان کے ساتھ بولا غریب ہونا صاحب بات اپنے آپ ہی بنانی آ جاتی ہے اور مجھے بولنے کا بھی کچھ زیادہ ہی شوق ہے لیکن دنیا میں سننے والے کم یا سنانے والے زیادہ. یہ تو آپ کا اخلاق ہے کہ آپ نے اتنا بھی سن لیا ورنہ کچھ لوگ تو گاڑی بھی نہیں روکتے. شافعہ مسکرایا. اسکول جاتے ہوئے لڑکا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا جاتا ہوں نا صاحب بستی کے پاس ہی ایک چھوٹا سا اسکول ہے وہاں جاتا ہوں پھر شام میں پھول بیچتا ہوں. آج چھٹی ہے تو اس لیے صبح میں بھی پھول بیچ رہا ہوں. اتنے میں سگنل کھل گیا گاڑی آگے بڑھنے لگی تو وہ لڑکا ہڑبڑی میں بولا صاحب باتیں سنی ہیں اب پھول بھی خرید لیں. شافعہ اپنے والد کھولتا ہوا بولا ٹھیک ہے دے دو. کتنے دو صاحب؟ شافعہ مسکراتا ہوا بولا سارے دے دو. وہ لڑکا خوشی سے چلایا سارے دے دوں؟ شافعہ گردن ہلا کر بولا ہاں سارے دے دو. شافعہ نے اس کے ہاتھ سے سارے پھول لیے اور 1000 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا. وہ لڑکا پریشانی کے عالم میں بولا میرے پاس حلہ نہیں ہے صاحب. شافعہ نے وہ پیسے اس کی شرٹ کی جیب میں ڈالے یہ سب رکھ لو. وہ لڑکا پیسے واپس نکالتے ہوئے بولا لیکن یہ پھول صرف 300 روپے کے ہیں صاحب. شافعہ اس کے ہاتھ کی چوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا باقی پیسوں سے تم اپنے ہاتھ پر پٹی کروا لینا اور اگر بچ جائے تو اپنی ماں کو جا کر دے دینا. وہ لڑکا خوشی سے مسکرایا شکریہ صاحب بہت شکریہ. شافعہ نے آنکھ مارتا ہوا بولا بس آپ یہ پھول اسے بھی خوش کر دیں. وہ لڑکا ہنستے بولا آپ فکر نہ کرے صاحب وہ بھی خوش ہو جائے گی اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. شافعہ نے مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی. شافعہ گھر پہنچا. نور نے دروازہ کھولا. شافعہ نے پھول اپنے چہرے کے آگے کیے ہوئے تھے. جیسے نور نے دروازہ کھولا شافعہ نے مسکراتے ہوئے پھول اس کے آگے کیے. نور نے والہانہ خوشی سے پھول تھامے اور شافعہ کی طرف دیکھا بولی واہ میرے لیے لائے ہو؟ شافعہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا نہیں تو کسی اور کے لیے. نور ہنسی اندر آتے ہوئے وہ پھولوں کو سونگھنے لگی. پھولوں کو دیکھا مسکراہٹ اس کے چہرے پر سے جا ہی نہیں رہی تھی. اندر آ کر وہ پھولوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تھینک یو شافعہ بہت خوبصورت ہے یہ. شافعہ مسکراتے ہوئے بولا یور ویلکم. شافعہ صوفے پر آ کر بیٹھا. نور نے پھول ٹیبل پر رکھے پھر واس میں سے آرٹیفیشل پھول نکال کر ان میں شافعہ کے لائے ہوئے پھول ڈالنے لگی. اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے شافعہ بولا لگتا ہے تمہیں پھول کچھ زیادہ ہی پسند ہے. نور مسکراتے ہوئے بولی گلدان میں ڈالتے ہوئے بولی پھول کس کو نہیں پسند ہوتے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے گھر کی بالکنی میں بہت سارے پھولوں کے گملے لگائے ہوئے تھے. پھولوں کو دیکھ کر جیسے سکون ملتا تھا مجھے. شافعہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اپنے اس گھر کی بالکنی میں بھی پھول لگاؤ نا. نور سیدھے ہوتے ہوئے بولی ارے ہاں مجھے تو دھیان ہی نہیں رہا اور یہ والی بالکنی تو ہے بھی بہت بڑی. اب اس کی پوری توجہ بالکنی کی طرف تھی. ہم ایسا کریں گے ٹیبل بیچ میں کر دیں گے اور چاروں طرف پھولوں کے گملے رکھیں گے. شافعہ مسکرایا بس اب تمہیں یہ پھولوں کا ٹاپک مل گیا تو تم مجھے بھی بھول گئی. یہ شوہر باہر سے آیا ہے کوئی چائے پانی کا پوچھو. نور سر پر ہاتھ رکھ کر بولی اوہ سوری میں تو بھول ہی گئی میں ابھی پانی لاتی ہوں. وہ جانے لگی. شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا نہیں میں مذاق کر رہا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے تم میرے پاس بیٹھو میں کچھ اور بھی تمہارے لیے لایا ہوں. نور اس کے سامنے بیٹھی اور سوالیہ نظر سے پوچھا اور کیا؟ شافعہ شرارت سے بولا پہلے آنکھیں بند کرو.
نور نے پھر میں سر ہلاتے ہوئے بولے نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گی. شافعہ ضد کرتے ہوئے بولا پلیز نور. نور نے ڈرتے ہوئے آنکھیں باندھ کی. دیکھو شافعہ کچھ ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے. شافعہ اپنی کوٹ میں سے ایک ڈبہ نکالتے ہوئے بولا ہاں ڈرو مت, چپکلی یا کاکروچ نہیں لایا میں. شافعہ نے لمبا سا ڈبہ کھول کر نور کے آگے کی آنکھیں کھولو. اب نور نے ایسا سے آنکھیں کھولی. شافعہ نے مسکراتے ہوئے ایک ڈبہ اس کے آگے کیا ہوا تھا. اس میں ایک ہارٹ شیپ کا ڈائمنڈ پینڈنٹ تھا. نور نے منہ پر ہاتھ رکھا. شافعہ نے منہ میں اچکائی. کیسا لگا؟ نور سکتے کے عالم میں دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہوئے تھے. شافعہ اٹس ٹو بیوٹیفل. شافعہ مسکرائے. آئی نو. اب اپنے ہاتھ میں بھی دے دو. میں کب تک تمہارے آگے کیے بیٹھا رہوں گا؟ نور نے مسکراتے ہوئے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے لیا. نور اس پینڈنٹ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی شافعہ یہ ڈائمنڈ ہے. شافعہ نے اس بات میں سر ہلایا. نور نے ایک جھٹکے سے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ پر واپس رکھ دیا. شافعہ یہ بہت مہنگا لگ رہا ہے. شافعہ بویں میچے ہوئے بولا تو کیا ہوا؟ اور سانس کھینچتے ہوئے بولی. نور سانس کھینچتے بولی کتنے کا لیا ہے تم نے؟ شافعہ نے گلا کھنگارا. گفٹ کی قیمت نہیں بتائی جاتی, اور ویسے بھی میں نے شادی کے بعد تمہیں گفٹ میں کچھ نہیں دیا نا. نہیں. نور گردن جھکاتے ہوئے بولے تم نے مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے دی, یہ کم ہے کیا؟ شافعہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا. نور سے زیادہ بار کے لیے میرے لیے کچھ نہیں ہو. تم ایسی باتیں مت کیا کرو. ہم دونوں کا ملنا قسمت میں لکھا تھا. اب چاہے اس طرح ملتے یا کسی اور طرح ملنا تو ہمیں تھا. نور ہلکا سا مسکرایا. شافعہ نے وہ پینڈنٹ واپس اس کے ہاتھ میں دیا. نور نے اس کی طرف دیکھا. پوچھا یہ ضروری کام کرنے گئے تھے ویسے تو؟ شافعہ ہنسا. اس دن جب ہم مال گئے تھے تب میں نے تمہاری نظر سے بچ کر یہ آرڈر کیا تھا. جو جولر نے مجھے فون کیا تو میں آتے ہوئے لیا ہے. نور خاموش بیٹھی تھی. شافعہ اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا چلو آپ پہن کے بھی دکھاؤ. یار یوں ہاتھ میں رکھنے کے لیے تھوڑی لایا ہوں. نور نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور پینڈنٹ ڈبے میں سے نکالا. وہ سچ میں بہت خوبصورت تھا. ہارٹ شیپ میں جس کے چاروں طرف ڈائمنڈ جڑے تھے. شافعہ نے نور کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا. میں پہنا دوں؟ نور نے مسکراتے ہوئے وہ پینڈنٹ شافعہ کے ہاتھ میں دے دیا. شافعہ صوفے سے کھڑا ہوا اور ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا چلو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر پہناؤں گا. نور نے آنکھیں گھمائی. شافعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے بولا چلو بھئی نور. نور کو لے کر وہ شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. شافعہ نے پینڈنٹ اس کے گلے میں ڈالا اور لاک لگانے کے لیے اس کے بال آگے کیے. پینڈنٹ گلے میں ڈال کر شافعہ نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا. اسے شیشے میں دیکھتے ہوئے بولا اب یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. نور مسکرائے. شافعہ نے اس سے پوچھا تمہیں اچھا لگا؟ نور اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی ہاں بہت اچھا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے یہ بہت مہنگا ہے. تمہیں اتنا مہنگا گفٹ نہیں لینا چاہیے تھا. شافعہ نے کوفہ سے آنکھیں گھمائی. او نور میں یہ مہنگا سننے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں. مجھے تمہارے لیے جو پسند آئے گا میں لے لوں گا, پھر چاہے اس کے لیے مجھے خود کو ہی کیوں نہ بیچنا پڑے. نور ہنسی. شافعہ شیشے میں دیکھ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا ویسے کھانا کھلانے کا ارادہ ہے یا میں اپنا کام کر لوں؟ نور باہر جاتے ہوئے بولے تم آ جاؤ میں لگا دیتی ہوں کھانا. شافعہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا جو حکم آپ کا. نور ہنستے ہوئے باہر چلی گئی. وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے. جب کھانا کھاتے ہوئے شافعہ مصروف سے انداز میں بولا نور میرے کچھ کپڑے پیک کر دو گی؟ نور نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا کیوں؟ شافعہ بغیر کسی تاثر کے بولا مجھے کچھ دنوں کے لیے حویلی جانا ہے. زیان کے سلسلے میں چاچو سے بات کرنے کے لیے نور کا ہاتھ رک گیا. کچھ دنوں کے لیے مطلب کتنے دن؟ شافعہ کھانا کھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کے بولا 2-3 دن شاید. نور کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا. اور میں کہاں رہوں گی؟ شافعہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. کیا مطلب تم کہاں رہو گی؟ یہ اتنا بڑا گھر کیوں ہے؟ یہاں رہو گی؟ نور بکھلائی ہوئی بولی نہیں میرا مطلب ہے میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اس کی شکل دیکھ کر شافعہ نے اپنی ہنسی بہت مشکل سے ضبط کی. اس کے ہاتھ سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا نور اب تمہیں عادت تو ڈالنی ہی پڑے گی نا. میں بزنس ٹور پر بھی جاتا رہتا ہوں جب بھی تو تمہیں اکیلے رہنا پڑے گا. ویسے بھی تم کیا میرے ساتھ جاؤ گی حویلی؟ نور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی نہیں میں کیوں جاؤں گی. جب شافعہ نے ہی اسے چلنے کو نہیں بولا تو وہ خود کیسے بول سکتی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی. شافعہ مسکرایا. 2-3 دن کی تو بات ہے, پھر میں نے آ ہی جانا ہے. نور نے ہونٹ پیچھے اس بات میں سر ہلایا. کب جانا ہے تمہیں؟ شافعہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. کل صبح نکلوں گا. نور نے اس بات میں سر ہلایا. نور اٹھنے لگی تو شافعہ بولا کھانا تو کھاؤ. نور اٹھے ہوئے بولی نہیں میں نے کھا لیا بس میں تمہارا بیگ پیک کر دیتی ہوں. شافعہ نے کندھے اچکائے. ٹھیک ہے. نور چلی گئی تو شافعہ ہنسا. نور نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور ایک بیگ نکال کر شافعہ کے کپڑے غصے سے اس میں ٹھوسنے لگی. اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے. اس نے غصے سے اپنے آنسو صاف کیے اور بیگ میں کپڑے ڈالتے ہوئے خود سے ہی بولی ویسے تو اتنا پیار جتاتا ہے اور اب مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. کیا بول رہا تھا تمہیں عادت تو ڈالنی پڑے گی. نور صرف 3 دن کی تو بات ہے اور اگر ان 3 دنوں میں میرا اس اکیلے گھر میں دم نکل گیا تو اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے. سارا پیار جھوٹا ہے. میری اتنی ہی فکر ہوتی تو کیا مجھے جو اکیلا چھوڑ کے جاتا. شافعہ دروازہ کھول کر اندر آیا. نور نے
فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ شافعہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ نور نے اس کی طرف دیکھا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کر دیا تمہارا بیگ پیک؟ شافعہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا، تھینک یو، اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ نور نے اسے پیچھے سے گھورا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شافعہ اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ کیا اسے اس کا ذرا سا بھی خیال نہیں؟ شکوے تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ نور لاؤنج میں آگے شافعہ لیپ ٹاپ کھولے اپنے کام میں مصروف تھا۔ نور اس کے برابر میں آ کر خاموشی سے بیٹھ کے شافعہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ نور کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، تم کب تک واپس آ جاؤ گے؟ شافعہ کام کرتا ہوا بولا، بتایا تو تھا 2-3 دن میں۔ نور خاموش ہوگی، پھر کچھ دیر بعد بولی، اور میں ان 3 دنوں میں کیا کروں گی؟ شافعہ مسکراتا ہوا بولا، جو دل چاہے کرنا، میں میراب کو بول دوں گا، وہ دن میں کچھ دیر کے تمہارے پاس آ جایا کرے گی، ماما بھی آ جائیں گے، تمہارا ٹائم گزر جائے گا۔ نور افسردہ لہجے میں بولی، وہ لوگ تو کچھ دیر کے لیے آئیں گے اور پھر بعد میں کیا کروں گی؟ شافعہ ہنستے ہوئے بولا، اب کیا ٹائم ٹو ٹائم کی روٹین بتاؤں یا جو دل چاہے کرنا؟ وہ لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ نور نے اس کا بازو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور سر ٹکا دیا۔ شافعہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نور کچھ دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہی۔ نور اس کے اتنے قریب ہو اور شافعہ کا کسی اور چیز میں دل لگے، ناممکن سی بات تھی۔ شافعہ پیچھے سر ٹکاتا ہوا بولا، نور تم اس طرح میرے اتنے قریب بیٹھو گی تو میں کام کیسے کروں گا؟ نور روحان سی آواز میں بولی، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی 3 دن؟ شافعہ نے مسکراہٹ دبائی، کیوں نہیں رہ سکو گی؟ تمہیں مجھ سے محبت ہو گیا کیا؟ نور روحان سی ہی آواز میں بولی، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ شافعہ مسکرایا، عادت کو محبت میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ نور نے اس کی باتوں کے جواب میں کچھ نہیں کہا، پھر ٹھہر کر بولی، تم نہیں جاؤ گے؟ شافعہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ تک بولا، میں خود بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن زیان کی وجہ سے جانا پڑے گا۔ نور نے اس کے بازو پر سے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ اس کا چہرہ سرخ دے کر شافعہ ہنسا، پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ نور نے الجھن سے اسے دیکھا، کہا، دیکھا کیا ہوا؟ شافعہ نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ تھاما، تمہیں لگتا ہے کہ نور میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر کہیں جاؤں گا؟ نور نے ناسمجھی سے پوچھا، کیا مطلب؟ شافعہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تمہیں لیے بغیر میں کہیں نہیں جا سکتا، بس میں چاہتا تھا کہ تم خود میرے ساتھ چلنے کا کہو۔ نور نے اسے ہونہار نظر سے دیکھا، پوچھا، مطلب اتنی دیر سے تم مجھے تانگ کر رہے تھے؟ شافعہ نے ہونٹ بھینچ کر ہنسی روکی اور اس بعد میں سر ہلایا۔ نور نے دانت بھینچے اور اپنے پیچھے پڑا کشن شافعہ کو مارا۔ شافعہ نے کشن کیچ کر لیا اور ہنسے بولا، لڑکی تو تشدد پر اتر آئی ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، ہاتھا پائی والی لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں۔ نور چیختے ہوئے بولی، تم مجھے کتنی دیر سے تانگ کر رہے تھے؟ سوچ سوچ کے میری جان جا رہی تھی، اور اس گھر میں اکیلے 3 دن کیسے رہوں گے؟ شافعہ شوخ انداز میں بولا، اکیلی کیسے رہو گی یا میرے بغیر کیسے رہو گی؟ نور نے دانت پیسے۔ شافعہ ہنستے بولا، ایسے دیکھ رہی ہو، کھاؤ گی کیا؟ نور غصے میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تو شافعہ نے آواز لگا کر بولا، اچھا تمہیں کافی تو بنا دو۔ نور مڑ کر اسپاٹ چہرے سے بولی، خود بنا لو۔ شافعہ سے تانگ کرنے کے لیے بولا، ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر رہ لینا اکیلی۔ نور مڑے بغیر بولی، چلے جاؤ، میں بہت سکون سے رہوں گی۔ نور نے ایک دار سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ شافعہ نے صوفے پر سر ٹکا کر کہہ لگایا،